جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے انوائٹ کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے میری ان کی ملاقات رہی تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ، اور انہوں نے مجھے دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل مدعا ہے اور بلاول بھٹو صاحب اس وقت لندن میں ہیں، لہذا میں آج اس سیکریٹریٹ میں اپنے محترم ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ میری زندگی کی تاریخ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پارٹی میں میری شمولیت نہیں رہی۔ میں نے سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے کوٹے کے ٹکٹ کے اوپر MMA کا ٹکٹ لیا تھا 2006 میں، جب میں سینٹ کا الیکشن لڑ کے سینٹ میں پہنچا، اور اس کے بعد سے آج تک میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کبھی کسی پارٹی کے اندر نہیں رہا، لیکن آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جو اس وقت پاکستان کی معاشی بدحالی، جو پاکستان اس وقت سیاسی حوالے سے جس انداز میں اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اس وقت میڈیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ تو پاکستان کے جو سب سے بڑے ستون ہیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں دوسرے ستون ہیں، ان ستون کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ستون میڈیا ہے۔ اور آج کل جو حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس کرائسس سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا، تو آپ میری تاریخ کو جانتے ہیں، میں مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 9 سال وزارت داخلہ کی سینٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا، 6 سال میں کیپٹن ڈویژن جو پرائم کے اندر آتے ہیں۔ ادارے، ان کے حوالے سے میں کمیٹی کو
میں چیئر کرتا رہا ہوں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے۔ اس کے بعد 2021 میں سینٹ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے منسٹری آف فائنانس، اس کا چیئرمین منتخب ہوا، اور اس کے بعد 2022 میں جب مجھے فیڈرل منسٹر اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن بنایا گیا تو میں کمیٹی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ ہوا، اور میری زندگی مرحوم مفتی عبدالشکور صاحب کی بات گزارنے کی کوشش کی۔ 18 سال سے میں نے کبھی حکومت پاکستان سے کسی قسم کا کوئی پرولیج نہیں لیا، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی کسی اور قسم کے مراعات میں نے لیے۔ پاکستان کے اندر جو میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتا تھا میں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور اب میں آخری بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تومید باندھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ میں کوئی کام کر سکوں، اور نیشنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتا۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایک ون آف دا جو حالات ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ جناب محمود صاحب۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میرے ساتھ جناب اسد کریم گولڈی صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تشریف فرمائیں۔ محمد شاہ بادشاہ ہمارے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، شادی خان صاحب، شجاع خان اور معروف شادی خان، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل کے پیچھے تھے۔ ابھی محبوبہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں سابق کرنے میں، وہ بھی تشریف فرمائیں یہاں پہ۔ ہم تمام اپنی جانب سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سلام محمود صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج کے حالات میں ایسی جماعت سمجھا جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکے۔ ہماری قیادت میں وہ تمام تر صلاحیتیں ہیں، ہماری قیادت میں وہ سیاسی بصیرت ہے کہ جن مسائل میں پاکستان آج گھرا ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس ملک کو نکال سکتی ہے۔ انشاءاللہ جو ان کا ماضی ہے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا بلا شبہ ان کا ایک کردار رہا پارلیمان کے اندر 2006 سے لے کے آج تک، یہ مسلسل سینیٹر چلے آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے، یہ نمائندگی کرتے تھے فیڈریشن آف پاکستان کے ہاؤس میں، اور انشاءاللہ یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بڑا مثبت پازیٹیو کردار ہوگا، سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، ہم ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے، اپنی صوبائی تنظیم کی طرف سے سینیٹر محمود صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ساتھ شامل ہونے والے کو جو ہے ویلکم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے محسوس کریں گے کہ خاندان میں بھی شمولیت ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی سیاسی جو بصیرت ہے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ہے اس سے مستفید ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایک پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے ساتھ اور بھی خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ دوست
رابطے میں اور انشاءاللہ شمولیت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح مضبوطی کی طرف جائیں گے. آج اس وقت بھی جو خیبر پختونخوا میں کرائسس چل رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, ریزرو سیٹس کے حوالے سے, ووٹ ٹیکنگ, آج بھی ہائی کورٹ نے اس کی پیشی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہے وہ ریزرو سیٹوں میں اوتھ لینے سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خائف ہیں کہ اگر ریزرو سیٹوں پہ اوتھ لے لیا جاتا ہے خواتین سے اور اقلیت سے, تو ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت سی سینٹ کی لے جا رہے ہیں. لہٰذا یہاں اسلام آباد میں باقی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل تو جمہوریت اور آئین اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں, اور جب اپنی باری آتی ہے خیبر پختونخوا میں تو آج دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں, قانون کی پامالی کر رہے ہیں. ہم آج بھی ہائی کورٹ نے کل صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری کو یا ان کے جو ریپریزنٹیو کو بلایا ہوا ہے, ہم یہ کہیں گے سنی اتحاد کونسل کے اسپیکر سے کہ وہ مہربانی کریں, ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی پارٹی کے نمائندے سب نہیں ہیں, تو آپ اپنا آئینی اور قانونی جو آپ کا جو آپ بتاتا ہے اس پہ جو ہے آپ عمل درآمد کریں. ان ریزرو سیٹوں کے جو نشستوں پہ ہم جیتے ہیں, جو سیٹیں ملی ہیں, کل ہائی کورٹ نے اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے جس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی وہ سیٹیں نہیں بنتی تھی, نہ انہوں نے لی تھی, نہ انہوں نے کوئی نامینیشن پیپر جمع کیے تھے. لہٰذا یہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی موجود ہیں ان پہ تقسیم ہوں گی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جیسی ووٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ اپوزیشن کی طرف جو ہے سینٹ الیکشن میں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے, کیونکہ لوگ اس وقت جو خاص کر جو باتیں سننے میں آ رہی, جیسے ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فاڈ بلاک ہو چکا ہے, تو مجھے تو خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت جلد شاید ایک پریس کانفرنس ہو اور وہاں پر بھی کوئی فاڈ بلاک کا جو ہے وہ اعلان ہو. لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے اوپر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں, اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پارلیمنٹیرین ان سے خفا ہیں, وہ شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رویے سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فوج بلاک کرنے کی کوشش کی ہے, نہ ہم نے ممبرات توڑے ہیں اور نہ ہم توڑے ہیں. اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کچھ چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے, چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. کل بھی اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں نیول پہ جو ہے کیس کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے ناکام بنایا. تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, نہ کہ پی ٹی آئی کی طرح بار بار یہ کہیں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجیے. لہٰذا ہم اپنے سپہ سالار, ہم اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کا شامل ہو رہے آپ اب قومی لیول کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ پہلے بھی سینیٹر تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تھوڑا سا بتا دیں گے کہ قومی لیول کی مزید سیاست میں آپ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیے اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب, اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سندھ. اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا جمعیت علماء اسلام سے, اس میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, 3 سے 4 مرتبہ آپ سینٹر میں منتخب ہوئے, آپ نے خود بھی بتایا کہ مختلف کمیٹیوں کے آپ چیئرمین بھی رہے. بیسیکلی ناراضگی کی وجہ کیا بنی ہے آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ کہ آپ کو ڈی یو آئی چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا پڑا؟ ناراضگی میرا خیال ہے کہ اس میں ناراضگی جو ہے
मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया नाराजगी वाले, मेरा तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट 1% दीजिएगा अपने अवाम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, मुझे नेशनल लेवल पे अपनी अवाम के लिए मैदान में निकलना, बुखार साहब फ्लोर चाहिए, एक फ्लोर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं आज समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई फ्लोर नहीं है। बुखार साहब एक सवाल ये है, तलब महमूद साहब, सियासत में जब आप किसी एक जमात से इलेक्शन लड़ते हैं तो और फिर उसके फौरी बाद दूसरी जमात में शिरकत कर रहे हैं, नॉर्मली अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको उस पार्टी को फौरन छोड़ना पड़ा जिससे आपने इलेक्शन अभी लड़ा चित्राल में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया? ऐसा कुछ तो हुआ होगा। देखिए फौरन तो है नहीं, मैंने अभी आपको जिक्र किया, मेरी एक हफ्ता पहले कोविड था, उससे पहले उनसे मेरी बातचीत चल रही थी जब उन्होंने मुझे ऑफर किया। बुखार साहब सवाल ये है कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, सियासत में तो ये चलता है कि पार्टियों में भी आगे पीछे इंसान जाता है और लीडर ये, और खुदी साहब जब से कोशिशें कर रहे हैं तो बड़ी KPK में से तो बहुत सारी विक्ट्री उन्होंने उड़ाई है, और ये तो एक बहुत बड़ी फिगर है तलब महमूद साहब जिन्होंने अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मेरा सवाल यह है कि KPK का जो गवर्नर है उसके लिए आपने किसी शख्स को क्या नामजद किया है, अगर किया है तो उसका नाम बता दीजिएगा। बिल्कुल, मेरी क़यादत फैसला करेगी और क़यादत ही अनाउंस करेगी। जब मुनासिब वक्त आएगा तो तब नई क़यादत अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी आप बेचैन ना हो, इंशाल्लाह ठीक शख्सियत को गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामजद करें। तो ये मिल रहा है कि हमेशा DUI इक़्तिदार में रही है, अभी अपोजिशन में आई, मुज़ाहमत की सियासत उसने शुरू की, आपने साथ छोड़ दिया। क्या मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा देंगे कि मुज़ाहमत की सियासत छोड़ें? और मैं जो आपने दूसरी बात की बहुत अहम की है, इस वक्त पाकिस्तान को अफ़ाम और तफ़हीम की जरूरत है। पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म तक, अब एक प्लेटफॉर्म पे इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारी जरूरत पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अवाम की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत की सालमियत की जरूरत है। साहब ये बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और आपकी जमात प्रीवियसली वो कहती रही है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने वाकई में सिंध में मैंडेट को चोरी किया है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैंडेट तो बहुत जगह चोरी है। मैं इस वक्त दावा करता हूँ ये पूरा मीडिया, जिस जगह से मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इस पूरे मीडिया को चैलेंज करता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा है वहां पे PTI ने मेरा मैंडेट चुरा है, और उसका सबूत वो पोलिंग स्टेशन है, जिन पोलिंग स्टेशन में उनके जो टोटल वोट थे उससे भी ज्यादा पार्टी का कुर्बान